بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن يرفع فيه ذكر الله وأن يذكر اسم الله فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، فإنه أفنية الله تعالى أمر الله في رفعها وبارك فيها. ميمون أهلها، ومبارك أهلها، ومحفوظ أهلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس فرمان پڑھ کر سنایا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مبارک آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کا مبارک سفر کرتے ہوئے مسجد قباء کے پاس قباء کی بستی میں پہنچے اور آپ نے وہاں چند روز قیام فرمایا. اور سب سے پہلا کام جو آپ نے وہاں کیا وہ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی. نبی اور اللہ والے اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بناتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں. انہوں نے اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا تھا، جس کو بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کے دوران سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا اور مسجد قباء کی آپ نے سنگ بنیاد رکھا. آپ نے اس کی خشت اول رکھی. چنانچہ آپ نے سب سے پہلا پتھر خود حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے رکھا اور دوسرا پتھر اس نے رکھا جس کو سفر ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین فرمایا، یعنی پیغمبر کا دوسرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخصیت، کوئی ہستی ہے جس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. دوسرا پتھر انہوں نے رکھا. پھر دیگر موجود صحابہ نے ترتیب کے ساتھ پتھر رکھے اور یہ مسجد بن کر کے تیار ہو گئی. بڑی مبارک تھی یہ مسجد. ظاہر ہے جس کی بنیاد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہو، کتنی مبارک ہوگی وہ مسجد. بڑی مبارک تھی وہ مسجد اور بڑے مبارک تھے اس مسجد کے نمازی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسجد کی بھی تعریف کی اور مسجد کے نمازیوں کی بھی تعریف کی. فما لمسجد اسست على التقوى من اول يوم احق فيه ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی روز سے تقوی پر رکھی گئی
اللہ کی رضا پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی مستحق ہے اے پیغمبر آپ اس پہ کھڑے ہوں، آپ اس پہ قیام فرمائیں، آپ اس پہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ فرماتا واقعی ایسی مسجد ہے اس میں جو لوگ رہتے ہیں فیہ رجال، اس پہ رہنے والے لوگ، اس میں نماز پڑھنے والے، اس میں سجدہ کرنے والے، اس میں اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اسی مسجد قباء کے نمازیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے نمازیوں سے پوچھا کیا خاص بات ہے؟ اللہ تمہاری پاکی کی اور طہارت کی اور صفائی کی تعریف کر رہا ہے، کس طریقے سے تم پاکی حاصل کرتے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم استنجا کرتے ہیں تو پہلے اس کو خشک کرنے کے لیے ڈھیلا استعمال کرتے، پتھر استعمال کرتے، پتھر سے، ڈھیلے سے، کاغذ سے اگر صفائی ہو جائے اور پیشاب خشک ہو جائے اور گندگی صاف ہو جائے تو اس کے بعد پاکی پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے، اس کے باوجود آدمی وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے جب صفائی ہو گئی، پیشاب کے قطرے بالکل خشک ہو گئے، اس کے بعد اگر آدمی پانی بھی استعمال کر لے، یہ اعلیٰ درجے کی طہارت۔ تو مسجد قباء کے رہنے والے نمازی یہ دونوں کام کرتے تھے۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مشعل راہ بنا دیا کہ اس کی تقلید کرو، ایسے نمازی بھی اچھے اور ایسے طہارت کا طریقہ بھی اچھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی مدینے میں پہنچ جانے کے باوجود ہر ہفتے میں سنیچر کے دن باقاعدہ مدینے سے اس مسجد میں آتے تھے۔ جس مسجد کی آپ نے پہلے بنیاد رکھی، جس مسجد کے نمازیوں کی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی، کبھی پیدل آتے تھے اور کبھی سواری پر آتے تھے۔ کوئی تو بات تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مسجد میں خاص طور پہ ہر ہفتے آتے تھے۔ بڑی برکتیں ہیں اس مسجد میں اور بڑی رحمتیں ہیں اس مسجد میں، اور آج بھی حضور پاک علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کو ترغیب دی اور شوق دلایا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کر کے چلے اور مسجد قباء میں آ جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جن کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر آپ ہر ہفتے آتے ہیں اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ اس مبارک مسجد کی جس کی قرآن میں تعریف ہے اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں جایا کرتے تھے، اللہ اس مسجد کی زیارت کا بھی شرف عطا فرمائے اور اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 1 ہفتہ قباء میں قیام فرمایا اور پھر وہاں سے آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کے مسلمان بڑا جوش و خروش تھا، 500 انصار صحابہ اسلحہ لے کر کے باقاعدہ استقبال کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے لیے نکلے۔ یہ جمعے کا دن تھا اور بنو سالم ایک محلہ پڑتا تھا مدینہ طیبہ سے بالکل قریب میں۔ وہی جمعے کی نماز کا وقت آیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جمعے کی نماز اسی محلے میں ادا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا جمعہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اس سے پہلے جمعے کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، مکے میں جمعہ نہیں تھا، مدینے کے راستے میں آپ نے جمعے کی نماز پڑھی۔ مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ تھے حضرت اسعد ابن زرارہ، انہوں نے بغیر اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہے ہوئے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جمعے کا دن بڑا مبارک ہے، اس میں لوگوں کو جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ باقاعدہ 2 رکعت نماز وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسلام نے ان کے اس عمل کو باقی رکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے قبیلہ بنو سلمہ میں جمعے کی نماز پڑھائی اور آپ نے پہلا خطبہ دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے میں خوشی کا عالم تھا، بڑا جوش تھا، بڑا خروش تھا۔ کھڑکیوں سے، چھتوں پر
دائیں بائیں ہر طرف خواتین، بچیاں اور بچے سب انتظار میں کھڑے ہوئے تھے اور خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، جا رسول اللہ، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اور ہر مدینے کا باشندہ اس بات کا متمنی تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کاش کہ میرے گھر پہ ٹھہر جائے، مگر یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھی تھی۔ آپ کی اونٹنی وہیں جا کر کے ٹھہر گئی اور حضور پاک علیہ السلام نے 6 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ قیام فرمایا۔ صحابہ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، ہدایہ اور تحائف پیش کیا کرتے تھے، اور وہی اہل کتاب کے بڑے بڑے عالم یہود و نصارہ کے آپ کے پاس آئے، جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی۔ انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن جو بدنصیب تھے وہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس زمانے میں ابھی اپنا گھر نہیں بنایا۔ مدینہ آپ کا مسکن ہے، مدینہ آپ کے دارالہجرت ہے، مدینہ آپ کے ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے اپنا گھر بنانے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے یہاں بھی اللہ کا گھر بنایا، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جو دنیا کی تمام مساجد میں خانہ کعبہ مسجد حرام کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر، سب سے رفیع الشان، سب سے عظیم المرتبہ مسجد ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ایک مسجد وہ ہے جس کو معمار کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور ایک مسجد یہ ہے جو مراد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی جو مراد ہے، اللہ کے پیغمبر آپ نے اس کو بنایا۔ یہ مسجد کہاں پہ بنائی گئی؟ جہاں آپ کی پہلی مرتبہ اونٹنی بیٹھی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک زمین پڑی ہوئی تھی، اور وہ زمین کیا تھا؟ ایک کھلیان تھا۔ وہاں اونٹ بھی لوگ باندھتے تھے، کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے، وہاں پر کھجوریں بھی لوگ خشک کر لیا کرتے تھے، وہاں کچھ پرانی قبریں بھی تھیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے، یہ زمین جن لوگوں کی تھی وہ 2 یتیم بچے تھے، ایک کا نام تھا سہل اور ایک کا نام تھا سہیل۔ سہل ابن عمر اور سہیل ابن عمر۔ اللہ تعالیٰ کو زمین کو اتنی پسند آئی کہ حضور پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا۔ جب ان بچوں کو معلوم ہوا تو دونوں یتیم بچے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زمین ہم بغیر قیمت کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی پیسے کے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ یہ حوصلہ ہے مدینے میں رہنے والوں کا، یہ حوصلہ ہے مدینے کے ان معصوم بچوں کا، یہ ہمت ہے، یہ جذبہ ہے، یہ شوق ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا۔ کس کا؟ ان بچوں کا جن کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں، جن کی گزر اوقات کی سامان یہی زمین ہے، مگر دل کتنا بڑا تھا ان کا، اللہ نے کتنا حوصلے والا ان کو بنایا تھا۔ وہ دونوں بچے حاضر ہوئے اور عرض کریں، آقا بغیر قیمت کے اس کو قبول فرما لیجئے، مگر حضور پاک علیہ السلام نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا گوارا نہ کیا۔ آپ نے بتا دیا کہ جب کبھی مسجد بنائی جائے گی تو زبردستی نہیں بنائی جائے، کسی غیر کی زمین پر مسجد بنانا جائز نہیں۔ علماء نے لکھا، اگر کسی کی زمین کو چھین لیا جائے اور زبردستی قبضہ کر لیا جائے اور اس پر اگر نماز ادا کی جائے، وہ نماز مکروہ نماز ہے، اس لیے کہ کسی دوسرے کی زمین پر بغیر اجازت کے سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر یہی نہیں، ان کی اجازت بھی شامل ہے، اجازت بھی شامل ہے، مگر اجازت کے باوجود چونکہ پیسے نہیں لیے، یہ یتیم ہے ابھی، اور یتیموں کا حق ادا کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، یتیموں کے مولا ہیں آپ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو ڈانٹیے نہیں، یتیم کو جھڑکیے نہیں، تاکہ یتیم کی عزت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا۔ یتیمی عیب کی چیز نہیں ہے، یتیمی برائی کی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو یتیم نہ پیدا کرتا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کا وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے
جس میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا. اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بڑا وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہو اور اس کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے محبت کے ساتھ تو اس کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کا دل سخت ہے اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے. آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہو غیرہ کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، چاہے اس کا رشتہ دار یتیم ہو چاہے غیر رشتہ دار یتیم ہو، اس کی پرورش کرنے والا، دونوں قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو امت کو سبق پڑھانے کے لیے آئے تھے آپ اس کے خلاف کیسے کرتے؟ آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا بغیر پیسے کے یہ ہم زمین نہیں لیں، اس کی خریداری ہوگی. یہ مبارک خطہ، یہ جہاں جبریل امین آتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر پاک ہے، جو حصہ عرش اعظم سے کہیں زیادہ افضل ہے، اسی سرزمین پر اسی مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے جس کو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے. وہ کون سی جگہ؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے حجرے کے بیچ میں جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. اور آج بھی اس کی خصوصیت یہ ہے جو آدمی اس جگہ پر نماز پڑھ لے گویا کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں نماز پڑھی، جنت میں نماز پڑھی. بڑے مبارک ہیں وہ اللہ کے بندے جو مدینے جاتے ہیں اور پھر مسجد نبوی میں آتے ہیں اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اگر وہ آدمی یہ کہے میں نے جنت میں نماز پڑھی اور اللہ کی قسم کھا لے تو اس کی قسم جھوٹی نہیں ہوگی، اس لیے کہ واقعی اس نے جنت میں نماز پڑھی. اور جب آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر جنت سے نکالا نہیں جاتا. انشاءاللہ یہ اس کی نماز جہنم میں جانے کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے اللہ قیامت کے دن اسے جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا. دنیا کی ساری زمینیں مٹ جائیں گی مگر یہ مبارک خطہ اور حصہ اٹھا کر جنت کے اندر شامل کر دیا جائے گا. یہ وہ مسجد نبوی، وہ مبارک سرزمین، یہ یہاں جبریل آتے ہیں اور 70,000 فرشتے روزانہ آج بھی آتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس. آہستہ قدم آتے ہیں. جبریل امین بھی دھڑکن دل بےتاب کی بے ادبی ہے. وہ حصہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسد مطہر سے ٹچ کیے اور مس کیے ہوئے ہیں وہ اتنا افضل ہے. خانہ کعبہ ہی نہیں بلکہ بیت اللہ شریف سے، بڑی بیت اللہ شریف نہیں بلکہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل. یہ وہ زمین، اس کی مقدر، اس کی قسمت یہ ہے. اس سرزمین کو خریدا کس نے؟ اس کا خریدار کون تھا جس کے پیسے سے یہ مسجد کی زمین خریدی گئی؟ آپ کو پتا ہے یہ مقدر تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے حکم سے مسجد نبوی کی اس سرزمین کو خریدا تھا جس کو اللہ نے جنت بنا دیا، جس کو عرش اعظم سے افضل بنا دیا، جہاں جنت کی کیاری موجود ہے، جہاں پر نماز پڑھنا کتنی بڑی سعادت. ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر آج بھی ہے. کیا لکھا ہے علماء نے؟ کوئی آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس کے نیک عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے، جب مر گیا عمل ختم تو ثواب ختم. مگر 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب باقی رہتا ہے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کا مطلب کیا؟ کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا، مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگوا دیے، مسجد میں فرش بچھوا دیا، مسجد کے اندر کوئی کسی طرح کا بھی حصہ لے لیا. جب تک وہ مسجد باقی رہے گی اور جب تک اس پر لوگ سجدے کرتے رہیں گے وہ تو مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، مگر اس کے نام اعمال میں جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے.
جس میں یہ تو ہر شخص کا مقدر ہے، جس کا جی چاہے اپنا مقدر سنوار لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی چڑیا کے گھر کے برابر مسجد بنائے، کتنی بڑی مسجد؟ چڑیا کا گھر کتنا بڑا ہوتا ہے، گھونسلہ چڑیا کا کتنا بڑا ہے، جس میں سجدہ نہیں کر سکتا، جس میں آدمی پیر نہیں رکھ سکتا، آپ نے فرمایا جو اتنی بڑی بھی مسجد بنائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ سچے ہیں، آپ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کو محل عطا فرمائے۔ جو آدمی چاہے بنا لے مسجد کا، مسجد بنانا تو بڑا مشکل کام ہے، اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے دلوں کو تھوڑا مت کرو، میری امت میں غریب بھی ہوں گے، یتیم بھی ہوں گے، یسیر بھی ہوں گے، اور بہت فقط حال ہوں گے، اور وہ جنت میں محل بنانا چاہیں گے، اور وہ اپنا گھر نہ بنا سکے تو مسجد کہاں سے بنا پائیں گے؟ آپ نے فرمایا چڑیا کے گھر کے برابر بنا دینا۔ چڑیا کے گھر کے برابر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسجد میں تھوڑا سا اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے لینا، ایک گمہ، ایک بوری سیمنٹ، تھوڑی سی سریاں، تھوڑا سا کوئی بھی مسجد میں 1 روپیہ تم خرچ کر دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ اے اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہے، اتنا ہی تیرے گھر میں ہم دیے دیتے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی پکی چیز ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ بیتن، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن مثلہ فی الجنہ۔ جو آدمی اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا اللہ کی رضا کے لیے، نام کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بنائے گا۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی کے برابر، اسی جیسا محل عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر بڑی مسجد ہے تو بڑا محل ملے گا، اور خوبصورت مسجد ہو تو خوبصورت محل اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ جیسا اللہ تعالیٰ کا گھر آدمی بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے جنت میں اس کو محل عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، تو کھجور کی شاخیں نے بہت اعلیٰ درجے کی لکڑی لگائی، بڑی قیمتی لکڑی۔ لوگوں نے کہا آپ نے مسجد میں فضول خرچی کی ہے، کہا چپ رہو، جب اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ مسجد بنی تھی تو تمہارے گھر بھی اسی جیسے تھے، آج تمہارے گھر بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، لہذا اللہ کا گھر بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو بنایا۔ خلیفہ ولید یہ شام کا بادشاہ تھا، شام میں اس نے ایک جامع مسجد بنائی، اتنی بڑی اتنی زبردست جامع مسجد تھی کہ پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی کا 3 گنا حصہ اس نے اس مسجد کی تعمیر پہ خرچ کیا۔ آج تک وہ مسجد موجود ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ جو آدمی یہ مبارک قدم اٹھائے گا، اللہ رب العزت والجلال جنت میں اسے محل عطا فرمائے گا۔ کیا ہم لوگوں کو محل کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے یہ نہیں؟ بتائیے کتنا سستا ہے جنت کا محل۔ اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی خاص مسجد نہیں ہے، جو بھی مسجد ہو، جہاں بھی تعمیر ہو رہی ہو، جہاں بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، جنت خرید لیں۔ اور کتنی سستی ہے جنت۔ اب بھی کوئی آدمی اگر مسجد کی خاطر قربانی نہ دے، اتنا بھی نہ کر سکے، آپ بتائیے اسے کیا کہنا چاہیے؟ محروم ہے یہ نہیں، بے بصیرت ہے نہیں، وہ محروم ازل جو اب بھی تشنا کام ہے، جس کا جی چاہے پیے، ساتھی کا علم عام ہے۔ اللہ کا گھر ہے، سودا بڑا سستا ہے، جو اسے آباد کرے گا اللہ اسے آباد کرے، اور جو اسے نقصان پہنچائے گا وہ بھی سلامت نہ رہے گا، وہ بھی سلامت نہ رہے، چاہے آدمی یہ کر لے اور چاہے وہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے 2 فرشتے روز آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا دیتا ہے، بد دعا دیتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے تیری رضا کے لیے اس کو اس کا بدل عطا فرما، اس کو اس کا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا بد دعا دیتا اے اللہ
جو روک روک رکھ رہا ہے، ایک ڈھیلا نہیں خرچ کر رہا ہے تیری رضا کے لیے، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، اس میں بے برکتی پیدا فرما دے، اس کے لیے تباہی ڈال دے، یہ فرشتہ بد دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا ذمہ داری ختم، چاہے فرشتے کی بد دعا لے لو چاہے فرشتے کی دعا لے لو۔ عجیب بات فرمائی حضور پاک علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا من احب اللہ عز وجل، جو آدمی اللہ سے محبت رکھتا ہو، فرما فلیحبنی، تو اس کو چاہیے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ پھر فرمایا ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے فلیحب اصحابی، وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ اگر چاہتا ہوں نبی سے محبت کرنے والے ہیں، پھر آپ نے فرمایا ومن احب اصحابی، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہو فلیحب القرآن، تو اسے قرآن سے محبت کرنا چاہیے۔ ومن احب القرآن، اور جو قرآن سے محبت رکھتا ہو فلیحب المساجد، اسے مسجدوں سے محبت کرنا چاہیے، مسجدوں سے محبت۔ فإنها أفنية اللہ، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو بلند کرنے کا، آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرما جو آباد کرے گا اللہ اسے آباد کرے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھروں میں ذکر کرنے سے روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کو ویران کرنے اور مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو مسجد کو آباد کرے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے گھر ہیں، پھر وبارک فیہا، اللہ نے مسجدوں میں برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میمونۃ اہلھا، مسجدیں بڑی مبارک ہیں اور مسجد میں آنے والے بھی بڑے مبارک ہیں۔ پھر فرمایا محفوظۃ، مسجدیں محفوظ ہیں اور یہاں پر آنے والے بھی محفوظ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مسجد میں آئے اور آنے کے بعد اس نے گندگی پھیلا دی، گندا کر دیا مسجد کو۔ ایک گندے کرنے کی شکل یہ ہے، باہر سے آئے اپنے ہاتھ پیر سب گندے ہیں، مسجد میں وضو کیا اور تولیے سے منہ پوچھا اور ساری گندگی بازار کی آپ نے تولیے میں پوچھ کر کے مسجد میں ڈال دی، یہ بھی مسجد کو گندا کرنا ہے۔ آپ کی طبیعت گوارا کرے گی؟ آپ دوسرے تولیے، بھائی کے تولیے کو استعمال نہیں کرتا اور یہاں مسجد میں آنے کے بعد سب مشترک، یہ گندگی ہے۔ مسجدوں کو صاف رکھو۔ جو مسجد کے اندر گندگی پھیلاتا ہے، مسجد اس طرح سمٹتی ہے اس کی وجہ سے جیسے کھال آگ سے سمٹتی، اور جو شخص مسجد کو صاف کر دے، جھاڑو دے دے، یہ تو امام صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ تو مؤذن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمانے، جو مسجد کو صاف کر دے، مسجد کا احترام کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کو جنت کا محل عطا فرمائے۔ یہ توفیق سب کو نہیں ملتی، مسجد کی خدمت سب کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا حیدر گنج میں ایک بزرگ معمر آدمی کو، وہ شخص نابینا تھا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، نابینا بچے کے ساتھ اپنے نواسے کے ساتھ چلا آ رہا ہے ٹیکتا ہوا، اور مسجد میں آنے کے بعد پابندی سے صرف نماز پڑھنے کے بعد اس شخص کا معمول یہ تھا، وہ آنکھ والا تو نہیں تھا مگر کام وہ کرتا تھا جو آنکھ والوں کو بھی جس کی توفیق نہیں ہوتی۔ نماز سے فراغت کے بعد ایک پولیتھین ان کی جیب میں رہتی تھی اور مسجد کے فرش کو ٹٹولتے تھے، پوری مسجد جہاں کوئی تنکا اس کو نظر آیا ہاتھ میں لگا، انہوں نے اس کو پولیتھین میں رکھا، اس کو جیب میں رکھا اور اس کے بعد باہر آ کر کے اس کو ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی یقین ہے اللہ کے نبی کے فرمان پر، یہاں صاف کریں گے اللہ ہماری قبر بھی صاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے اندر محل عطا فرما دے گا۔ یہ تو بڑی سستا سودا ہے، بہت آسان سی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی
مر جاتا ہے تو صدقہ جاریہ کر جائے، مدرسہ بنا لے، مسجد بنا لے، ثواب ملے. یا کوئی علم چھوڑ جائے، لوگوں کو کچھ سکھا گیا، کچھ بتا گیا، کوئی کتاب اس نے لکھ دی، لوگوں کو کچھ پڑھا گیا، نتیجہ یہ ہے جب تک کہ وہ سلسلہ رہے گا ثواب ملتا رہے گا. کوئی نیک اولاد اس نے چھوڑی، وہ قرآن پڑھ رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، نیکیاں کر رہی ہے، ماں باپ کو ثواب ملے گا. یہ تو ہر آدمی کے لیے ہے، مگر صدیق اکبر کا مقدر دیکھو. ہر مسجد میں ثواب ملے گا مگر مسجد نبوی جیسا ثواب تو نہیں ملے گا. کتنا ثواب ہے؟ ایک نماز پر 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. ہر نمازی کو ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب ہر نمازی کے بدلے میں اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے گا. اس مسجد کی تعمیر کرنے والے اور اس کی قیمت کو ادا کرنے والے، اس کی زمین کو خریدنے والے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ درخت ہے کھجوروں کے کاٹ دو، کاٹ دیے گئے. آپ نے فرمایا یہ جو قبریں ہیں ان قبروں کو برابر کر دو، قبریں برابر ہو گئی. آپ نے فرمایا اب اس کے لیے اینٹیں تیار کرو کچی. اللہ کے پیغمبر کی نگرانی میں مسجد تعمیر ہو رہی. آپ ہی انجینئر ہیں، آپ ہی نقشہ نویس ہیں، آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں. اس کا معمار کون ہے؟ امام الانبیاء. اور اس میں مزدوری کرنے والے کون ہیں؟ جنتی صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی. حضور پاک علیہ السلام کے حکم سے مسجد تیار، مسجد میں اینٹیں تیار ہو گئی کچی. اب آپ نے بنیاد رکھی، سنگ بنیاد کی تقریب ہو رہی ہے، بڑا مجمع ہے. سب سے پہلے دیکھیں کون سے بزرگ سے بنیاد رکھوائی جاتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ آپ نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی. اس کے بعد آپ نے باقاعدہ حکم دیا ابو بکر صدیق اب تم اینٹ رکھو. دوسری اینٹ حضرت صدیق اکبر نے رکھی، تیسری حضرت فاروق اعظم نے رکھی، چوتھی حضرت عثمان غنی نے رکھی، اور پانچویں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکھی. آپ نے فرمایا ضعیف روایت ہے یہ، ہؤلاء الخلفاء بعدی، یہ میرے بعد خلیفہ ہوں. مگر ہوا اسی طرح جیسے وہ اینٹیں رکھی گئی تھی اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو خلافت بھی عطا فرمائی. ایک دوسری صحیح روایت سے تائید ہوتی ہے مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر ہوئی، مسجد چھوٹی ہو گئی، چھوٹی پڑ گئی، نمازی زیادہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد کو بڑھانا چاہتے. پہلی ہجری میں آپ نے تعمیر کرائی، وہ چھوٹی مسجد تھی، اس میں 3 دروازے تھے. 7 ہجری میں خیبر کے بعد دوبارہ تعمیر اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی، مسجد چھوٹی. آپ نے فرمایا ایک انصاری صحابی تھے اور پڑوس میں ان کا مکان تھا، ان کی زمین تھی. آپ نے ان سے فرمایا اللہ کا گھر چھوٹا ہو گیا، نمازی زیادہ ہو گئے، تمہاری زمین مسجد کے قریب ہے، تم اسے دے دو، اس کی قیمت جنت ہے، یہ بیچ لو تم میرے ہاتھ، میں اس کو خرید رہا ہوں، اور اس کی خریداری کے بدلے میں دنیا میں قیمت نہیں لوں گا، بلکہ اس کے بدلے میں جنت کو میں ذمہ دار ہوں، جنت اس کے بدلے میں اس کی قیمت ہوگی اور میں اس کا وعدہ کرتا ہوں. مگر وہ انصاری صحابی کمزور تھے، غریب تھے، تنگ دست تھے، بغیر پیسے کے دینے کی ان کے اندر تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. اللہ نے یہ سعادت کسی اور کو مقدر میں لکھی تھی. صدیق اکبر کے بعد یہ دوسرا شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، اور سننے کے بعد ان انصاری صحابی کے پاس گئے اور 10,000 دراہم کی وہ زمین خریدی. اور خریدنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ زمین میں نے خرید لی ہے، کیا آپ اس زمین کو ہم سے جنت کے بدلے میں آپ خریدیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین مسجد نبوی میں دے دی. مسجد نبوی بڑی صدیق اکبر نے خریدی، پھر حضرت عثمان غنی نے خریدی. جب باغیوں نے محاصرہ کیا، حضرت عثمان غنی دوہرے داماد، نبی کے داماد کو مسجد نبوی کے پاس ان کے گھر میں
شہید کرنے کے لیے ان کے گھر کو گھیر لیا. بہت مظلومیت کا عالم تھا, پانی تک ایک قطرہ نصیب نہیں تھا حضرت عثمان. مسجد نبوی میں خلیفۃ المسلمین نبی کا دوہرا داماد کیسے ظالم تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کیسے لوگ ہو, رومی اپنے کسی کو قید کرتے ہیں تو کھانا اور پانی دیتے ہیں, عیسائی بھی کھانا پانی دیتے ہیں, یہودی بھی کھانا پانی دیتے ہیں, تم کیسے ہو نبی کے دوہرے داماد کو ایک قطرہ پانی دینا نصیب نہیں؟ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہی وہ ظالم تھے جنہوں نے اس مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے سے روک دیا تھا. اللہ اکبر. جس کی زمین سے مسجد بڑھائی گئی, جس نے خرید کر کے اور وقف کر کے جنت سے سودا کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے, آج وہی عثمان غنی ہے. سر اوپر سے گھر سے نکالا, وہ کہا اے اللہ کے بندو تمہیں نہیں معلوم ہے میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا جو آدمی مسجد کو بڑا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. میں نے اس زمین کو خرید کر کے اور میں نے یہ سودا کیا تھا, آج 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتے ہو تم مجھے. تو یہ وہ مسجد نبوی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اینٹیں خود اٹھا کے لا رہے. یہ نہیں ہم تو مولانا صاحب ہیں, ہم تو بزرگ ہیں, یہ ہمارے چیلے ہیں, یہ سب کام کریں. یہ سیرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کے ساتھ آپ بھی شریک ہیں مسجد کی تعمیر میں. حضور پاک علیہ السلام اینٹیں اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنی اینٹیں تھیں کہ آپ سینے سے آپ کے لگ جاتی تھی, سینے سے سہارا دے رہے آپ. کہنے میں نے سوچا شاید بوجھ زیادہ ہے اس لیے آپ نے سینے سے لگا لی. میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں آپ پر فدا ہو جاؤں, یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے. آپ نے فرمایا خذ غیرہا یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ یہ اینٹیں رہنے دو, ان کے علاوہ بہت سی اینٹیں پڑی ہیں, تم ان کو اٹھا لو. تمہیں نہیں معلوم ہے فإنہ لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, تمہیں نہیں پتا ہے حقیقت میں زندگی اور آرام تو آخرت کا آرام ہے, اس کی مجھے بھی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود اینٹیں اٹھا رہے. حضرت طلق ابن علی, ایک علی ابن ابی طالب ہے, ایک طلق ابن علی, آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم یہ اینٹیں تیار ہوئی, تم اس کے لیے گارا تیار کرو, مسالہ. کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے سوچا میں اینٹیں اٹھا لوں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ کام تمہیں زیادہ اچھا آتا ہے, اینٹیں اٹھانے والے اور لوگ ہیں, تم اس کو اٹھاؤ, تم گارا تیار کرو. اس طرح مسجد نبوی تیار ہوئی. اور کیا تھا؟ کچی اینٹوں کی دیواریں, اور اس میں کھجوروں کی شاخیں اور کھجوروں کے تنوں کے پلر اور ستون تھے, اور چھت بھی کچی شاخیں تھیں کھجور کی, اور اسی کے اوپر پتے پڑے ہوئے تھے. یہ اور کتنی اونچی تھی؟ آدمی کے قد کے برابر. 3 دروازے تھے. ایسی سادگی کی مثال تھی یہ مسجد. دنیا کی تمام مسجدوں کی رانائی اور خوبصورتی سو جان سے قربان ہو جائے. اس سادہ مسجد کے اوپر جب پانی برستا تھا تو پانی زمین کے اندر اس چھت سے نیچے آ جاتا تھا, پھر اس زمین کے اوپر بغل مٹی سے اس کی چھت کو لیپ دیا گیا. یہ وہ مسجد, اور 7 ہجری میں دوبارہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. یہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر. اس کے بعد حضور نے اپنا گھر بنایا. کہاں پر گھر بنایا, کیسا گھر بنایا, کس نے گھر بنائے ہیں, یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت